اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح اندلس کے بعد اندلس کو 5 انتظامی اکائیوں میں تقسیم کر دیا، جو تقریباً جدید دور کے اندلوسیا، کلیسیا اور پرتگال، کشتالا اور لیون، اراغون اور پانچواں سبتامنیا پر مشتمل تھی۔ خلافت امویہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ خلافت امویہ کا ایک صوبہ تھا۔ 756 عیسوی میں عمارت قرطبہ کے قیام پر عبد الرحمن الداخل یہاں کا امیر بنا۔ 929 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر نے خلافت سے علیحدہ ہو کر خلافت قرطبہ کے اعلان کے بعد خلیفہ بنا۔ براعظم یورپ کے جنوبی مغربی کنارے پر موجود جزیرہ نما آئبیریا، جو کوہستان پرنیز کی وجہ سے باقی براعظم سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے، آج کل اسپین اور پرتگال نامی 2 ممالک پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں نے اس پر تقریباً 800 برس تک حکومت کی۔ اسلامی تاریخ میں اس ملک کو اندلس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اندلس جو کبھی اپنی وسعت میں پھیلتا ہوا موجودہ اسپین اور پرتگال کے ساتھ ساتھ فرانس کے جنوبی علاقے اربونا، بربینیا، کرکشانا اور تولوشا وغیرہ تک جا پہنچا تھا۔ دور زوال میں اس کی حدود جنوبی مشرقی سمت میں سکڑتے ہوئے محض غرناطہ تک محدود ہو گئی۔ تاریخ اندلس جہاں ہمیں عروج و زوال کی ہوش ربا داستان سناتی ہے، وہاں قرون وسطی میں مسلمان سائنسدانوں کے عظیم کرۂ نمایاں سے بھی نقاب الٹتی نظر آتی ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ موجودہ سائنسی ترقی کی بنیادوں میں دراصل قرون وسطی کے مسلمان سائنسدانوں ہی کا ہاتھ ہے، اور اسلامی اسپین کے سائنسدان بغداد کے مسلمان سائنسدانوں سے کسی بھی طور پر پیچھے نہ تھے۔ اسپین میں سائنسی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کے ذکر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احوال اس کی فتح اور ادوار حکومت کے حوالے سے بھی بیان کر دیے جائیں، تاکہ سامعین کو اس کا پس منظر سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دوستو، اسلامی اسپین کی تاریخ میں درج ذیل بڑے ادوار میں منقسم ہے، جس میں دور بنو امیہ 773 عیسوی تا 1008 عیسوی اور دور ملوک الطوائف 1008 عیسوی تا 1091 عیسوی ہے، اور دور مرابطون 1091 تا 1145 عیسوی ہے، اور دور مہدین 1147 عیسوی تا 1214 عیسوی ہے، طوائف الملوکی 1214 عیسوی تا 1232 عیسوی ہے، دور بنو نصر غرناطہ 1232 تا 2 جنوری 1492 عیسوی ہے۔ فتح اسپین ولید بن عبد الملک کے دور خلافت 705 عیسوی تا 715 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر کو شمالی افریقہ کی گورنری تفویض ہوئی۔ اس دور میں اسپین کی سیاسی و معاشی حالت انتہائی ابتر تھی۔ دوستو، عیش کش گات حکمرانوں نے غریب رعایا کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ عیش و عشرت کے دل دادا بدمست امراء اور پادریوں نے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ یہودیوں کی حالت سب سے بری تھی۔ انہیں کوئی دم سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی سوچی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے زیر انتظام شمالی افریقہ میں پناہ لینا شروع کر دی،
جہاں اسلامی نظام کی حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کے افریقہ آنے لگے تو موسیٰ نے اسپین کی مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنایا۔ تو دوستو، اسپین پر باقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوجی طاقت کے صحیح اندازے کے لیے موسیٰ نے اپنے ایک قابل تعریف کی کمان میں جولائی 710 عیسوی میں 100 سواروں اور 400 پیادوں کا دستہ روانہ کیا، جس نے اسپین کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا، جیسے آج تک اس کی یاد میں طریفہ کہا جاتا ہے۔ آس پاس کے علاقوں پر کامیاب یلغار کے بعد طریف نے موسیٰ کو اطلاع دی کہ فضا سازگار ہے، اگر حملہ کیا جائے تو جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کے پنجہ تسلط سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال 711 عیسوی بمطابق 92 ہجری معروف بربر جنرل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل ابنا کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے اسپین کے ساحل پر جبل الطارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ طارق کا سامنا وہاں اسپین کے حکمران راڈرک کی 100,000 سے زیادہ افواج سے ہوا۔ 3 روز گھمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار دکھائی نہ دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخی خطاب کیا، جس کے ابتدائی الفاظ یوں تھے: ایھا الناس عین المفر البحر من وراکم والعدو امامکم ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر۔ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن ہے، با خدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شریف ادریسی نے اپنی کتاب نزہۃ المشتاق میں لکھا ہے کہ اس خطاب سے قبل طارق نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھی تاکہ فتح کے سوا زندہ باز نکلنے کے باقی تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمان فوج نے بڑی بے جگری سے لڑی اور 19 جولائی 711 عیسوی کے تاریخی دن وادی لقاح کے مقام پر ہسپانوی افواج کو شکست فاش سے دوچار کیا، دوستو، جس میں گاتھ بادشاہ فرار ہوتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس بڑے مارکے کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، وہاں اسپین کے عوام نے یوم نجات منایا۔ اس کے بعد اکتوبر 711 عیسوی میں اسلامی اندلس کا نامور شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھ میں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی یکے بعد دیگرے تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ بعد ازاں جون 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر نے خود 18,000 فوج لے کر اندلس کی طرف پیش قدمی کی اور اشبیلا اور سیویل اور مادرہ تلا میں کے مقام پر آن ملے، جو پہلے ہی کسی مزاحمت کے بغیر فتح ہو چکا تھا۔ اسلامی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا، وہاں کے مفلوق الحال مقامی باشندے خصوصاً یہودی مسلمان بھرپور ساتھ دیتے۔ عوام پذیرائی کچھ اس قدر بڑھی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کے فتوحات میں سے آخری فتح خلیج بسکولیا پر واقع شہر خیخون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی کی طرف توجہ دی گئی۔ دوستو،
اسی اثناء میں موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید بن عبد المالک کی طرف سے پیغام وصول ہوا کہ وہ طارق بن زیاد اور اس مہم کو یہیں چھوڑ کر دمشق چلے آئیں۔ 2 سال کے قلیل مدت میں کم و بیش سارا اسپین فتح ہو چکا تھا۔ موسیٰ نے وہاں سے واپسی سے پہلے اس کے انتظام حکومت کا اہتمام کیا۔ کیا قرطبہ کو اندلس کا دارالحکومت قرار دیا، اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنایا اور خلیفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عزم سفر ہوا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی واپسی کے بعد 714 عیسوی سے 756 عیسوی تک 43 سالوں میں ملکی سیاسی حوالے سے عدم استحکام کا شکار رہا۔ اس دوران میں کل 22 گورنر اندلس میں مقرر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور تہذیبی ارتقاء کے ضمن میں اس دور میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ اندلس کی تاریخ میں یہ دور کافی حد تک غیر واضح ہے۔ اس دور کو اسلامی اسپین کی تاریخ میں عصر و ولایت یعنی گورنروں کا دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے آتا ہے دوستو دور بنو امیہ۔ 40 ہجری سے 132 ہجری تک عالم اسلام پر حکمرانی کے بعد جب اموی دور خلافت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس نے غلبہ پانے کے بعد شاہی خاندان کے افراد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، تو اموی خاندان کے چند افراد بمشکل جان بچا کر انہیں بچ نکلنے میں ہشام بن عبد المالک کا 20 سالہ نوجوان پوتا عبد الرحمن اول بھی تھا، جس کی ماں کیوتا اور افریقہ کے بربری قبیلہ نفرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ عبد الرحمن اول نے عباسیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے افریقہ کا رخ کیا، جہاں اس کے لیے پناہ کے مواقع ایشیا کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ وہ افریقہ سے گزرتا ہوا 5 سال بعد اندلس کے ساحل تک جا پہنچا، جہاں اموی دور کی شاہی افواج موجود تھی۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن اول نے ان میں اتنا اثر پیدا کر لیا کہ انہوں نے اسے اپنا کمانڈر بنا لیا۔ یہ فوج شمال کی سمت چلی اور چند ہی سالوں میں تمام اندلس اس کے زیر قبضہ آ گیا۔ مقامی عمرا اور عوام نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور پورا ملک آزاد اموی ریاست کی صورت اختیار کر گیا۔ تاریخ اسے عبد الرحمن الداخل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے اندلس پر 756 عیسوی سے 788 عیسوی تک کل 32 سال حکومت کی۔ اس دوران میں اس نے مقامی عمرا کی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے علاوہ وہ فرانس کے بادشاہ شارلمان کا حملہ بھی بری طرح پسپا کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس کے عہد میں مسلمانوں نے جنوبی فرانس کے بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب فقہ مالکی کو ریاست میں قانون کی بنیاد کے طور پر نافذ کیا گیا۔ 822 عیسوی میں عبد الرحمن ثانی تخت نشین ہوا۔ اس کے 30 سالہ دور حکومت میں ملکی انتظامی طور پر مضبوط ہوا۔ علوم و فنون کی ترقی کا آغاز ہوا۔ سائنسی علوم کی ترویج عام ہونے لگی۔ صنعت و حرفت بھی بہت زیادہ ترقی کی اور تجارت دور دراز ممالک پھیل گئی۔ اندلس کی بحری طاقت بڑھ جانے سے تجارت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ یہ دور تعمیرات دولت کی فراوانی کا دور تھا۔ آگے چل کر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ دوستو دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یورپ میں اسلام کے خلاف باقاعدہ طور پر مسیحی تحریک کا آغاز ہوا، جس نے بعد ازاں صدیوں تک اسپین کے مسلمانوں کو جنگوں میں الجھائے رکھا اور بالآخر جزیرہ نما ایبیریا سے نکال کر دم لیا۔ اسلامی اسپین کی تاریخ میں سب سے عظیم حکمران عبد الرحمن الناصر تھا۔ اس نے 21 برس کی عمر میں 912 عیسوی میں اپنے دادا عبداللہ کی وفات کے بعد سلطنت کا انتظام سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب اندلس میں مسلمان
روبہ زوال تھے اور صلیبی تحریک خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس نے ہر طرح کی داخلی بے امنی اور خارجی شورشوں کو کچل کر معاشرے کو امن بحال کیا اور ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ اندلس کا پہلا حکمران تھا جس نے الناصر الدین اللہ کے لقب کے ساتھ اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ دوستو اپنے 912 عیسوی سے 961 عیسوی تک 49 سالہ دور حکومت میں اس نے نہ صرف بہت سی مسیحی ریاستوں کو اپنی زیر نگین کر لیا بلکہ ملک کو عظیم اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ اس کے دور میں علوم و فنون کو عروج ملا۔ دوستو اگر یہ میری کوشش آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس ضرور کریں، لائک شیئر تو بنتا ہی ہے، اور میرے چینل ڈسکور ورڈز بکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔